السلام علیکم سامعین، جیسا کہ ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ تملیحہ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ وہ گاؤں والوں کو کیسے راضی کرے کہ اس نے کوئی خزانہ نہیں پایا۔ تملیحہ نے رئیس کی تقریر سن کر کہا کہ میں تم سے سوال کرتا ہوں، مجھے صحیح حقیقت حال سے آگاہ کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہارے سامنے سچ بولوں گا۔ کہا پوچھو، ہم کوئی بات بھی تم سے چھپا کر نہیں رکھیں گے۔ وہ بولا، بادشاہ دقیانوس کا کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہم آج صفحہ ہستی پر کسی دقیانوس کو نہیں جانتے۔ ہاں، البتہ اتنا معلوم ہے کہ وہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو مر کھپ گیا۔ اس کے بعد کئی امتیں آئیں اور ختم ہو گئیں۔ تملیحہ نے کہا، میں تم سے سچ بات کہوں گا لیکن تم میری تصدیق نہیں کرو گے، تم مجھے سچا نہیں مانو گے۔ ہم چند نوجوان تھے، ہم بتوں کی عبادت کو مکروہ سمجھتے تھے، بتوں کے لیے ذبح کرنا ناجائز سمجھتے تھے۔ ہم گزشتہ دن ہی تو اس بادشاہ کے خوف سے بھاگے تھے اور ایک غار میں چھپ کر سو گئے تھے۔ جب بیدار ہوئے تو میں اپنے ساتھیوں کے پاس سے نکل کر ادھر آیا تاکہ ساتھیوں کے لیے کچھ کھانا خرید لاؤں اور ان کے لیے جاسوسی کا کام بھی کر لوں۔ اب اس حال میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں سقوس پہاڑ میں واقع ایک غار میں اپنے بقیہ ساتھی بھی دکھاتا ہوں۔ جب ارموس اور طفوس نے تملیحہ کی تقریر سنی تو کہنے لگے، اے ہماری قوم، عین ممکن ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ہو جسے اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کے ہاتھ پر ظاہر کیا ہو، لہٰذا سب مل کر اس کے ساتھ چلو تاکہ اپنے بقیہ ساتھی بھی دکھائے۔ شہر والے اصحاب کہف کے غار میں۔ چنانچہ ارموس اور طفوس شہر کے سب چھوٹے بڑے تملیحہ کے ساتھ اصحاب کہف کی طرف چل پڑے۔ جب تملیحہ نے تاخیر کر دی اور اپنے ساتھیوں کے پاس واپس نہ لوٹے تو وہ سمجھے کہ ہمارا ساتھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور اسے دقیانوس کے پاس حاضر کر دیا گیا ہے۔ وہ اسی کشمکش میں تھے کہ یکایک انہیں آوازیں سنائی دیں۔ وہ سمجھے اب شامت آئی، دقیانوس کے کارندے انہیں بھی گرفتار کرنے یہاں پہنچ گئے ہیں۔ سب کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کو سلام کر کے کہنے لگے، چلو اپنے ساتھی کی خبر لینے چلو، بلا شبہ وہ اس وقت ظالم بادشاہ کے پاس ہوگا، وہ ہمارے انتظار میں ہوگا کہ ہم کب اس کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ اسی دوران میں آپس میں یہی باتیں کر رہے تھے اور غار کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ یکایک انہیں ارموس اور اس کے ساتھ آنے والے لوگ دکھائی دیے۔ یہ لوگ آ کر غار کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ تملیحہ اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر فوراً ان کی طرف لپک گیا اور زارو قطار رونے لگا۔ اسے روتا دیکھ کر اس کے بقیہ ساتھی بھی رو دیے۔ پھر انہوں نے اس سے کیفیت دریافت کی تو اس نے ساری بات سنائی اور سارا قصہ ان کے سامنے پیش کر دیا۔ اب انہیں احساس ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سو گئے تھے اور انہیں سوئے ہوئے ایک زمانہ بیت چکا ہے اور اب انہیں بیدار کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے ایک آیت و نشانی بن جائے۔ تملیحہ کے پیچھے پیچھے ارموس بھی داخل ہوا۔ یکایک اسے تانبے کا بنا ہوا ایک تابوت دکھائی دیا جس پر مہر لگی ہوئی تھی۔ دروازے پر کھڑے ہو کر چند آدمیوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے آواز دی، تابوت کھولا، اس میں تانبے کی 2 تختیاں پائیں، ان پر لکھا تھا مکسلمینا املیحہ یا تملیحہ، مرتوکش، نوالس، سانیوس، بطلینوس، کشفوتت۔ یہ چند نوجوان ہیں جو اپنے ظالم بادشاہ دقیانوس سے خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے تھے اور اس غار میں داخل ہو گئے۔ جب اس غار میں ہونے کی خبر پھیل گئی تو بادشاہ نے غار کو بند کروا دیا۔ ہم نے ان کے مختصر حالات بما ان کے اسماء و انساب لکھ دیے ہیں تاکہ بعد میں اگر کوئی ان پر اطلاع پائے تو ان سے ان کے حالات سے آگاہ ہو سکے۔ لوگوں نے جب یہ پڑھا تو انہیں بہت تعجب ہوا اور اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت پر انہیں ایک زندہ جاوید نشانی دکھائی تھی۔ پھر سب نے مل کر بآواز بلند اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کی۔ پھر غار میں نوجوان کے پاس داخل ہوئے، انہیں غار کے بیچوں بیچ بیٹھے ہوئے دیکھا۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے سے باتیں کی، حالات دریافت کیے۔ نوجوانوں نے لوگوں کو دقیانوس کی کارستانیوں کی تفصیلی کہانی سنائی۔ اللہ رب العزت نے بادشاہ کی سن لی۔ پھر ارموس اور اس کے ساتھیوں نے اس وقت کے نیک صالح بادشاہ تاؤدوسیوس کے پاس قاصد بھیجا کہ جلدی کیجیے، شاید آپ کو اللہ تعالیٰ کی کسی نشانی کا انتظار ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حکومت پر ایک نشانی قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں سارے جہانوں کے لیے بھی نشانی ہے تاکہ یہ نور ضیا بعث بعد الموت کی تصدیق ہو جائے۔ جلدی کیجیے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے چند نوجوانوں کو زندہ کیا ہے جو 300 سال پہلے نیند کی موت سو گئے تھے۔
جب خبر بادشاہ کو دی گئی جو کہ قبل عظیم مسئلہ بعث بعد الموت کے متعلق بے حد پریشان تھا، بے حد خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، اس کی تعریف کرتا ہوں۔ یا اللہ، میں تیری عبادت کرتا ہوں، تیری ہی تسبیح کرتا ہوں، مجھ پر باران رحمت کر اور وہ نور جو میرے آباء و اجداد کے لیے تو نے رکھا ہے اسے نہ مٹانا۔ جب شہر والوں کو اس کی خبر دی گئی تو اپنی سواریوں پر سوار ہو کر پہاڑ کی طرف چڑھنے لگے۔ بادشاہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ جب اصحاب کہف نے بادشاہ تاودوسوس کو دیکھا تو سجدے میں گر گئے۔ بادشاہ نے پہنچتے ہی انہیں گلے لگا لیا اور رونے لگا۔ نوجوان اس کے روبرو زمین پر بیٹھے رہے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتے رہے۔ پھر نوجوانوں نے بادشاہ سے کہا، ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، آپ کو سلام کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کی بادشاہت کو طویل رکھے، اور ہم آپ کو جن و انس کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ دیتے ہیں۔ بادشاہ وہیں کھڑا تھا۔ نوجوان اپنے اپنے بچھونوں کی طرف بڑھے اور سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح پر موت طاری کر دی۔ بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ ہر نوجوان کے لیے الگ الگ سونے کا تابوت بنا دیا جائے، اور جب اسی رات بادشاہ سویا تو اسے وہ نوجوان خواب میں دکھائی دیے، کہہ رہے تھے کہ ہمیں سونے سے نہیں پیدا کیا گیا لیکن ہمیں مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور ہم نے مٹی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے، ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دو جیسا کہ ہم غار میں مٹی میں پڑے ہوئے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کر دے۔ چنانچہ جو لوگ ان کے پاس سے باہر نکلے پھر اندر جھانکنے کی کسی کو بھی جسارت نہ ہوئی، چونکہ بحکم خدا ایک قسم کا رعب سے چھا گیا تھا۔ پھر بادشاہ نے غار کے دروازے پر ایک مسجد تعمیر کروائی جس میں نماز پڑھی جاتی۔ ان کے نام کا ایک تہوار منایا جاتا جس میں ہر سال لوگ جوق در جوق شریک ہوتے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جب لوگ بادشاہ کے ساتھ غار کے دروازے پر پہنچا تو تملیحہ کہنے لگا، مجھے پہلے جانے دو تاکہ میں اپنے ساتھیوں کے پاس جا کر انہیں خوشخبری سناؤں، چونکہ اگر انہوں نے مجھے تمہارے ہمراہ دیکھ لیا تو وہ تم سے ڈر جائیں گے۔ چنانچہ اس نے اندر جا کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنائی۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے اس کی اور اس کے ساتھیوں کی بھی روح قبض کر لی۔ پھر لوگوں میں سے کسی کو بھی اندر جانے کی جسارت نہ ہو سکی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اصحاب کہف کو دیکھنے کی کوشش کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ روم کی طرف جہاد کیا۔ دوران سفر ہمارا اصحاب کہف کے غار کے پاس سے گزر ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اگر ہم ان یعنی اصحاب کہف کے حال پر اطلاع پالیں اور انہیں دیکھیں کہ کس حال میں ہیں۔ میں نے کہا، آپ کو اتنی قدرت حاصل نہیں کہ ایسا کر سکیں، چونکہ آپ سے بہتر ہستی کو اس سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اگر آپ ان پر مطلع ہو جائیں تو آپ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں اور ان کے رعب سے آپ پر دہشت طاری ہو جاتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نہ مانے اور کہنے لگے، میں ان تک رسائی حاصل کروں گا تاکہ ان کے حال سے مجھے آگاہی ہو جائے۔ پھر انہوں نے کچھ لوگ بھیجے اور فرمایا، جاؤ غار میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ جب وہ لوگ غار میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے زوردار ہوا چلائی جس سے ان کو غار سے باہر دھکیل دیا گیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جی سامعین، اصحاب کہف کی یہ داستان صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک مثال ہے ان لوگوں کی جو وقت کے تقاضوں کے آگے جھکنے کے بجائے اپنے رب کے لیے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اپنی راحت، اپنی زندگی، اپنے رشتے، صرف اس لیے کہ ان کا ایمان محفوظ رہے، اور اللہ نے انہیں اس یقین، اس اخلاص کا ایسا صلہ دیا کہ ان کا ذکر آج بھی قرآن میں امر ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کو اپنا حاضر ناظر مانتا ہے، تو اللہ اس کے لیے آسمان و زمین کو بھی مسخر کر دیتا ہے۔ ایمان کی راہ آسان نہیں ہوتی، لیکن جب دل میں خوف کے بجائے یقین ہو، جب دل میں ایک سکون ہو، اللہ پر یقین ہو، تو ہر اندھیرا روشن ہو جاتا ہے۔ آئیں ہم بھی اصحاب کہف کی طرح اپنے ایمان کو سب سے بڑا قیمتی سونا سمجھیں، اپنی زندگی میں ایسے فیصلے کریں جو ہمیں لوگوں کے نہیں بلکہ اللہ کے قریب لے جائیں، کیونکہ وقت بدلتا ہے، دنیا بدلتی ہے، لیکن ایمان پر قائم لوگوں کا ذکر ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بھولیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آن کر کے آل کر لیں
تاکہ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کرنے نہ بھولے گا تاکہ ہر کوئی اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس کا پارٹ 1 نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں اور اس کو دیکھنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔